اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کفا بالموت واعظ، نصیحت کے لیے موت کا دھیان کافی ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا مقدمہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، جس پر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ میں نہیں مانتا، میرا فیصلہ آپ کیجیے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھہر جا، ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ یہ ہے تیرا فیصلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑ کر امتی سے فیصلہ کرائے، اس کا فیصلہ یہی ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا یہ عمر فاروق ہے، فارق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، اس لیے ان کا لقب فاروق آسمان سے عطا ہوا، وحی کے ذریعے سے عطا ہوا۔ اتنی خوبیوں کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرامین خلافت پر جس انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے پر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی، وہ کیا حدیث تھی؟ کفا بالموت واعظ، نصیحت کے لیے موت کا دھیان کافی ہے۔ جس شخص سے گناہ نہ چھوٹتے ہوں، جس شخص میں شہوت کی بیماری شدید ہو، جس شخص میں غصے کی بیماری شدید ہو، یا جس شخص کا دل نماز روزے میں نہ لگتا ہو، تو اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو نصیحت کے لیے موت کا دھیان کافی ہے۔ یہ خاموش نصیحت ہے۔ مشکات شریف کی شرح میں ہے کہ اللہ نے دو واعظ دیے، ایک واعظ ناطق یعنی بولنے والا واعظ وہ قرآن ہے، اور ایک واعظ ساکت یعنی کہ خاموش۔ خاموش واعظ وہ موت کی یاد ہے۔ میری بہنوں بھائیوں، موت کی یاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ چادر اوڑھ کر موت کو یاد کر کے کانپتے رہو، بلکہ موت کا اس قدر دھیان کافی ہے کہ جو ہمیں گناہ کرنے سے روک دے۔ گناہوں کے درآمدات کے لیے جو اعضاء جیسے آنکھ سے حسینوں کو دیکھ کر حرام لذت حاصل کر رہے ہیں، یا کانوں سے گناہ کی باتیں سن کر لذتیں حاصل ہو رہی ہیں، قبروں میں یہ سب اعضاء فنا ہو جائیں گے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ ایک خواب اور افسانے کے لیے انسان اپنے اللہ کا غضب اپنے اوپر حلال کر رہا ہے۔ لذت دائمی ہوتی تو پھر کہا جاتا کہ چلو بھائی، اس ظالم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا مگر کچھ فائدہ بھی تو اٹھایا، مگر فائدہ کیا ہے؟ محض خواب و خیال کی دنیا۔ جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن میں ہے سامنے، نہ لگانا دل کو باہر سے۔ خواب و خیال کی دنیا فانی ہے، یہ چمن جنگل ہونے والا ہے، کالے بادل سفید ہونے والے ہیں، کال پچکنے والے ہیں، دانت منہ سے باہر آنے والے ہیں، کمر جھکنے والی اور بڑھاپا آنے والا ہے۔ بچپن جوانی سے، جوانی بڑھاپے سے، اور بڑھاپا موت میں تبدیل ہونے والا ہے، اور موت قبروں میں لے جانے والی ہے، جو یہ بچپن کو بھی لے جاتی ہے اور جوانی کو بھی لے جاتی ہے۔ دنیا سے وہی دل لگاتا ہے جو پاگل بے وقوف ہوتا ہے، عارضی لذت کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب کو اپنے اوپر حلال کر رہا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آ گئی اور بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ میری بہنوں بھائیوں، مرنے کے بعد تو جو ہوگا، دنیا ہی میں نافرمانی کا عذاب دل میں شروع ہو جاتا ہے۔ بادشاہ ہمیشہ بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم پر عذاب نازل کرنے سے پہلے جسم کی بادشاہ یعنی دل کو پکڑ لیتا ہے۔ کسی گناہگار کو چین و سکون نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہے، جیسے ہیروئن پینے والا سسک سسک کر مر رہا ہے مگر ہیروئن چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا۔ دوسروں کو اس پر رحم آتا ہے مگر اسے اپنے اوپر رحم نہیں آتا۔ بعض وقت انسان گناہ کی ایسی بری عادت پڑ جاتی ہے کہ ساری دنیا اس پر رحم کرے، اس لیے رو رو کر دعا مانگے مگر اس ظالم کو اپنے اوپر رحم نہیں آتا۔ اس لیے مولانا رومی
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں کوئی کانٹے دار درخت اگ جائے تو اسے فوراً اکھاڑ پھینکو، نہ کہو کہ کل اکھاڑیں گے۔ جنہوں نے کہا کہ کل اکھاڑیں گے تو کل کل کرتے ہوئے اس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں گھس گئیں اور وہ درخت مضبوط ہو گیا اور اکھاڑنے والا کمزور ہو گیا۔ اب اکھاڑنا بھی چاہے گا تو نہیں اکھاڑ سکے گا۔ اسی طرح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ گناہوں کو جلدی چھوڑ دو، ورنہ اگر دیر کرو گے تو گناہوں کو چھوڑنا بھی چاہو گے تو نہیں چھوڑ سکو گے۔ بعض ہیروئن پینے والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ پولیس انہیں پکڑ کر پٹائی کر رہی ہوتی ہے۔ ان کی حالت کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مسلمان کس حالت میں ہے، صحت بھی ایسی خراب کہ مرنے کی قریب ہے۔ شیخ العرب العجم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر فرماتے ہیں، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں۔ ہمارے گناہوں پر فرشتے رو رہے ہیں، اولیاء اللہ رو رہے ہیں، لیکن اپنے حالت زار کا ہمیں احساس میں نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے اولیاء، بزرگان دین صالحین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے محروم ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے التحیات میں دعا مانگی تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جتنے صالحین بندے ہیں اللہ سب پر سلامتی نازل کرے۔ تو صالحین جب فاسقین ہو جاتے ہیں، یعنی جب کوئی صالح آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء اللہ نماز میں جب التحیات پڑھتے ہیں تو صالحین کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ جو اولیاء اللہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور جو مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو التحیات پڑھتے ہیں۔ اگر ہم صالح بن جائیں، نیک بن جائیں، تو ساری دنیا کے اولیاء یہ دعا السلام علینا وعلی عباد الصالحین ہمیں مل جائے گی۔ لیکن خدا نہ کرے کسی کا دل ایسا سخت ہو جائے کہ دنیا والوں کو اس پر ترس آئے مگر اسے اپنی حالت پر ترس نہ آئے، یہ ڈرنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی فضل فرمائے اور توفیق دے۔ توفیق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے دعا خود بھی کریں اور اللہ والوں سے بھی دعا کرائیں۔ یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، نہ دولت ساتھ جائے گی نہ شہرت، ساتھ جائے گا تو صرف ایک چیز، وہ ہے تمہارا ہمارا عمل۔ آج بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اللہ کا در ابھی بھی کھلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد میں زندہ رکھیں، نماز کی پابندی نصیب فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ اگر اس بیان میں کوئی اچھی بات تھی تو وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور اگر کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری طرف سے تھی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔